أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك نحمدك يا من يا من شرح صدورنا شرح صدورنا لتلخيص البيان لتلخيص البيان في إيضاح المعاني في إيضاح المعاني ونور قلوبنا ونور قلوبنا بلوامع التبيان بلوامع التبيان من مطالع المثاني من مطالع المثاني ونصلي ونصلي على نبيك على نبيك محمد محمد المؤيد المؤيد دلائل إعجازه دلائل إعجازه بأسرار البلاغة بأسرار البلاغة وعلى آله وأصحابه المحرزين وأصحابه المحرزين قصبات السبق كصبات الصدق في مضمار الفصاحة في مضمار الفصاحة والبراعة والبراعة وبعد وبعد اس کتاب کا نام ہے مختصر المعانی۔ اس کے اندر 3 فن ہے، ایک معنی ہے، دوسرا بیان ہے، تیسرا بدیع ہے۔ تو متن ہے تلخیص المفتاح، اس کی شرح کی ہے علامہ تفتزانی صاحب نے۔ پہلے بڑی شرح کی تھی، اس کا نام ہے مطول، پھر کچھ چیزیں حذف کی اس سے، دوبارہ شرح کی، تو اس کا نام ہے مختصر المعانی۔ تو تلخیص المفتاح متن ہے، اس کی یہ شرح ہے۔ تعارف مصنفین کا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ علم المعانی کی تعریف موضوع غرض ہوا علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها یطابق اللفظ لمقتضى الحال۔ علم معانی ایسا علم ہے جس علم کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال پہچانے جاتے ہیں
جس علم کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال پہچانے جاتے ہیں جن احوال کے سبب سے لفظ عربی مقتضا حال کے مطابق ہوتا ہے۔ لفظ عربی مقتضا حال کے مطابق ہوتا ہے۔ مقتضا حال ساری وضاحت آئے گی کتاب کے اندر کہ آپ سے میں نے جو بات کرنی ہے وہ ایسی ہو جو آپ کے موافق ہو اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو حال کے مقتضا کے مطابق بات کرنا یہ قوانین پڑھائے جاتے ہیں علم معانی کے اندر جی۔ تو اصل تو غرض قرآن و حدیث کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنا ہے جی۔ تو علم معانی ایسا علم ہے جس علم کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال پہچانے جاتے ہیں جن احوال کے سبب سے لفظ عربی مقتضا حال کے مطابق ہو جاتا ہے۔ علم معانی ایسا علم ہے کہ جس علم کے سبب سے لفظ عربی کے وہ احوال پہچانے جاتے ہیں جن احوال کی وجہ سے لفظ عربی مقتضا حال کے مطابق ہوتا ہے۔ مقتضا حال یہ سب باتیں اس کتاب کے اندر آئیں گی۔ کیا ہوتا ہے جی؟ موضوع اس علم کا اللفظ العربی من حیث انہ یطابق مقتضی الحال۔ علم معانی کا موضوع ہے لفظ عربی اس حیثیت سے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہو۔ کہ وہ کیسے مقتضا، ساری بحث یہ ہوگی کہ لفظ عربی مقتضی حال کے مطابق کیسے ہوگا۔ تو موضوع لفظ عربی اس حیثیت سے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہو۔ لفظ عربی اس حیثیت سے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہو۔ غرض علم معانی کی سیانت ذہن عن الخطأ المعنوی، ذہن کو بچانا خطا معنوی سے۔ خطا لفظی سے نحو کے قوانین سے بندہ بچتا ہے، صیغے کی خطا سے صرف کے ذریعے بچتا ہے، معنوی خطا سے بندہ بچتا ہے علم معانی کے ذریعے۔ تو علم معانی کی غرض و غایت کہ ذہن کو بچانا خطا معنوی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختصر المعانی یہ شرح ہے، متن ہے تلخیص المفتاح۔ کیا؟ تلخیص المفتاح۔ مفتاح العلوم یہ علامہ سکاکی کی کتاب ہے ایک۔ کیا؟ مفتاح العلوم۔ یہ کس کی؟ علامہ سکاکی۔ اتنی کیا نہیں میں دستا بعد اس میں علامہ سکاکی نے نا صرف شعر، معنی، بیان، بدیع، ایک دو اور ہیں، وہ اختصار کے ساتھ انہوں نے سارے جمع کیے تو اس کتاب کا نام رکھا تھا مفتاح العلوم۔ کیا نام رکھا؟ تو یہ جن کا اب تعارف پڑھنے لگے ہیں نا، انہوں نے اس مفتاح العلوم سے جو 3 علم ہیں، معنی، بیان، بدیع، ان کی تلخیص کی۔ مفتاح العلوم جو ہے نا سکاکی کی، اس سے جو 3 علم ہیں، کون سے؟ بیان، بدیع، تینوں کا نام ہے علم بلاغت۔ کیا نام ہے؟ تینوں کا نام تو 3 علیحدہ علیحدہ ہیں۔
اس حصے کی تلخیص کی، اس کا نام ہے تلخیص المفتاح، یعنی مفتاح العلوم پورے کی نہیں، 3 علموں کی تلخیص۔ اب ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ صاحب تلخیص المفتاح جی، نام و نسب اور پیدائش۔ نام محمد ابو عبداللہ، نام محمد ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے۔ ابو المعالی جلال الدین قاضی القضات، یہ لقب ہے ان کے، تو نام کیا ان کا؟ محمد ہے۔ والد کا نام عبد الرحمن اور کنیت والد کی ابو محمد، چونکہ ان کا نام محمد تھا تو بیٹے کی طرف نسبت۔ سلسلہ نسب یوں ہے، ابو عبداللہ محمد بن ابو محمد عبد الرحمن بن امام الدین ابو حفص عمر بن احمد بن محمد بن عبد الکریم بن حسن بن علی بن ابراہیم بن علی بن احمد بن دلف بن ابی دلف العجل۔ آپ قزوین کے باشندے اور شافعی المسلک تھے جی۔ تے فتویاں دی کتاب نہیں کہ پریشان ہو جو، علم بلاغت کی کتاب ہے۔ تو یعنی آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ جو تلخیص المفتاح کے مصنف ہیں یہ مسلکاً شافعی ہیں، تو قزوین کے، اس لیے اس کو علامہ قزوینی بھی کہتے ہیں جی۔ شافعی المسلک تھے۔ سن پیدائش حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 666 بتایا ہے اور بعض نے 660 ذکر کیا ہے۔ علامہ قزوینی قرن سابع کے مشہور عالم و فاضل اور باکمال بزرگ ہیں۔ بہت ہی کم عمر میں فقہ کی تحصیل سے فارغ ہو کر اطراف روم میں کسی جگہ قاضی ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے بھی کم ہی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد دمشق تشریف لائے اور علوم و فنون، عربیت و اصول، معنی و بیان وغیرہ میں اتقان اور پختگی پیدا کی۔ علامہ ایکی کے سامنے زانو تلمذ طے کیا اور عز فاروقی وغیرہ سے حدیث کی تحصیل کی اور جامع دمشق کے خطیب مقرر ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کو سلطان ناصر نے شام کے عہدہ قضاء کے لیے منتخب کیا اور جو قرض آپ کے ذمہ تھا شاہ نے اس کی بھی ادائیگی کر دی۔ اس کے بعد علامہ ابن جماع کی جگہ مصر میں بھی آپ نے عہدہ قضاء کے فرائض انجام دیے۔ شاہ وقت کی نظر میں آپ سے زیادہ کسی قاضی کو وقت حاصل نہیں ہوئی۔ کہا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ جلال قزوینی کو شیخ بدر الدین محمد بن یعقوب بن الیاس دمشقی معروف ابن نحوی کے ساتھ عادلیہ دمشق میں ہم نشینی کا موقع ملا تو موصوف نے ان سے ابو نجم کے قول کلہ لم اسنا میں حرف سلب کی تقدیم و تاخیر کی بابت سوال کیا تو یہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ قال صفدی وعد کلم علی ھذا کلاما جیدا فی شرح کتاب وسبب فی ذلک ان کل من وعد مصنفا لا یلزم ان یستحضر الکلام علیہ حتی یطلب منہ لأنہ فی حالت تصنیف یراجع الکتب المدونہ ویطالع فیحرر والکلام۔ وہ یہ ہے جی کہ بندہ جب کتاب لکھتا ہے نا تو اس وقت تو کتابیں سامنے ہوتی ہیں نا جی، ان سے بندہ کتاب لکھ رہا ہوتا ہے تو لکھنے کے بعد اگر ان سے اچانک پوچھا جائے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے لی تھی تو ضروری نہیں کہ یاد رہ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔
حوالہ لگاؤ پھر تو صحیح ہے، حوالہ نہ ہو تو چونکہ لکھنے کے وقت کتابیں دیکھ کر کچھ حصے تو بعد میں 10-15 سال بعد کوئی بندہ پوچھے آپ کی کتاب میں یہ بات آپ نے کہاں سے لی تھی، تو کوئی حرج نہیں، اگر بھول جائے تو بندہ پھر کہتا ہے میں دیکھ کر بتاتا ہوں کہاں سے لی تھی، تو حرج کوئی نہیں۔ شعر و شاعری، آپ کی بعض تصنیفات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو شعر و شاعری سے بھی دلچسپی تھی، چنانچہ تلخیص المفتاح میں ایک جگہ آپ کا ایک شعر منقول ہے جو ایک فارسی شعر کا عربی میں ترجمہ ہے، اور وہ یہ ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر جوزا کی نیت خدمت ممدوح نہ ہوئی تو اس پر پٹکا باندھنے والے کی طرح گرے نہ دیکھتا۔ اچھا، وفات، زمانہ قضاء میں آپ پر فالج گرا، اللہ اکبر، اور اس سے جاں بر نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 15 جمادی الاولیٰ ہجری 739 میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنی ہوئی عمر؟ 600 جی 73 سال۔ تصانیف، موصوف نے امامین جلیلین شیخ عبد القاہر جرجانی اور علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی کی دلکش انداز نگارش و طریق تحریر و تقریر کے مابین جمع کرتے ہوئے مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تلخیص کر کے ایک مختصر کتاب تالیف کی جس کا نام تلخیص المفتاح ہے۔ چونکہ یہ خلاف توقع غایت درجہ مختصر ہو گئی تھی، اس لیے موصوف نے کتاب مذکور کی تالیف سے فراغت کے بعد ایک اور کتاب تصنیف کی جس کا نام الایضاح ہے، اور متن مذکور کے لیے مثل شرح ہے۔ سمجھے ہی؟ تو یہ جو ہے نا الایضاح، اس کا حوالہ جب کبھی مختصر میں آئے گا نا تو پھر وہ سمجھنا کہ مصنف کی اپنی شرح ہے۔ ایک قافیے کی بھی شرح الایضاح تھی، حوالے آتے رہے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ دوسری ہے، یہ خود انہوں نے تلخیص المفتاح کی آپ کتاب شرح لکھی ہے قسم کی، جو شرح کا درجہ رکھتی ہے جی۔ اچھا جی، تو مفتاح کتاب میں مصنف نے خود کہا اما بعد فاز کتاب فی علم البلاغہ و توابع ترجمہ بالایضاح وجعلت علی ترتیب الاخرہ۔ تلخیص المفتاح متن چونکہ جامع اصول و فصول حاوی ضوابط و قواعد محیط الامثلہ و شواہد ہونے کے ساتھ ساتھ توضیح و تنقیح اور حسن ترتیب تہذیب کے اعتبار سے بھی عدیم المثال اور بے نظیر متن ہے، اس لیے یہ ہمیشہ مقبول بین الخواص والعوام رہا، اور علماء فحول و افاضل اہل معقول و منقول حواشی و شروحات ملخصات و منظومات ہر اعتبار سے اس کتاب پر ذوق آزما رہے، جن کی فہرست درج ذیل ہے۔ مفتاح تلخیص المفتاح، علامہ خلخالی کی شرح تلخیص المفتاح، زوزنی کی شرح تلخیص المفتاح، بابرتی حنفی کی عروس الافراح، علامہ عبد الکافی سبکی شرح تلخیص المفتاح، علامہ حلبی کی شرح تلخیص المفتاح، علامہ تبانی یثیری کی شرح تلخیص المفتاح، علامہ قونوی کی شرح تلخیص المفتاح، علامہ فیض سری کی شرح تلخیص المفتاح، الاطول
نفائس و تنسیس، یہ سارے باب اس زمانے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوح الارواح، شرح تلخیص المفتاح، امام خطیب کی، مطول شیخ سعد الدین تفتزانی جی، پھر مختصر المانی، پہلے مطول تھی وہ بھی موجود ہے، وہ بھی تھوڑی سی پڑھائی جاتی ہے، اور مختصر مانی جو ہے نا، یہ معنی جو ہے یہ سارا پڑھایا جاتا ہے جی۔ ایشا بس آگے بھی جنہوں نے شروع تلخیص متعلقہ بتوضیح ابیات ہی تے مختصر تلخیص منظومات و تلخیص نظم بنا دیتی۔ دیکھنا یہ جو لوگ کتابوں پر کام کرتے تھے، علماء تھے نا، دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، قرآن و سنت کا کام بھی، عملی زندگی بھی مضبوط، ساتھ تھوڑا وقت نکال کر فنون کی کتابوں کی بھی خدمت۔ حالانکہ متن بہترین متن ہے، لیکن لوگوں نے ان کو نظم میں بھی بنایا۔ یہ دیکھ لیں 6 بندے ہیں جنہوں نے اس کو نظم میں بنایا، شعروں میں نقل کیا ہے جی۔ اچھا جی، ان کے جو شارح ہیں کس کے تلخیص کے، جو ہم پڑھتے ہیں کتاب مختصر المانی، ان کا صاحب مختصر المانی کا تعارف، اور یہی شرح قید کے مصنف ہیں جی۔ مختصر المانی کے بھی یہی مصنف ہیں جی۔ تہذیب بھی انہی کی تھی جو پڑھی آپ نے، کن کی؟ علامہ سعد الدین تفتزانی کی تھی تہذیب جی۔ اچھا جی، صاحب مختصر المانی، توجہ جی، نام و نسب مسعود نام ہے ان کا جی، سعد الدین لقب ہے، والد کا نام عمر اور لقب ان کا قاضی فخر الدین ہے جی۔ قاضی فخر الدین سعد الدین مسعود، دادا کا نام عبداللہ اور لقب ان کا برہان الدین ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے طبقات النحات میں ان کا نام مسعود اور والد کا نام عمر ہی ذکر کیا، اور یہی مشہور ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الدرر الکامنہ اور انباء الغمر میں ان کا نام محمود بتایا ہے، اور ملا علی قاری نے ان کا نام عمر اور والد کا نام مسعود مانا ہے، یعنی اختلاف ہو گیا نا۔ علامہ محی الدین محمد بن قاسم رومی نے روض الاخبار المستخرجہ من ربیع الابرار میں، اور علامہ کفوی نے وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ ماہ صفر 722 ہجری میں جی تفتازان میں پیدا ہوئے، جو ولایت خراسان کا ایک شہر ہے جی۔ نواب صدیق حسن خان نے ریاض المرتاد میں آپ کو نساء کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا شما از نسائی، آپ نے جواب دیا آرے ہاں، الرجال من النساء، نساء کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں 12,000 چشمے جاری تھے، اور یہاں استاد ابو علی دقاق کی خانقاہ کے برابر میں 4 اولیاء آسودہ خواب ہیں، اس لیے نساء کو شام خرد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کب ہوئے پیدا؟ 722 اس کتاب تو دیکھو نہیں لکھے بعد میں، مسلمانی تھے، بار لے صفحے تھے، کتے تھے، بار گتے تھے بابا لکھے 712 اتنے نا 722 لکھے پہلے جو چھاپی نے جی۔ ابتدائی حالت
بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ موصوف یعنی علامہ سعد الدین جی، جن کا نام کیا ہے مسعود، موصوف ابتدا میں بہت کندذین تھے، بلکہ عدد الدین کے حلقہ درس میں ان سے زیادہ غبی اور کوئی نہ تھا، مگر جد و جہد، سعی و کوشش اور مطالعہ کتب میں سب سے آگے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک غیر متعارف شخص مجھ سے کہہ رہا ہے، سعد الدین چلو تفریح کر آئیں۔ میں نے کہا میں تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں انتہائی مطالعہ کے باوجود کتاب نہیں سمجھ پاتا، تفریح کروں گا تو کیا حشر ہوگا۔ وہ یہ سن کر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد پھر آیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ آمد و رفت کے بعد اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ میں گھبرا کر اٹھا اور ننگے پاؤں چل پڑا۔ شہر سے باہر ایک جگہ کچھ درخت تھے، وہاں پہنچا، دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مجھے دیکھ کر آپ نے تبسم آمیز لہجہ میں ارشاد فرمایا، ہم نے تم کو بار بار بلایا اور تم نہیں آئے۔ میں نے عرض کیا حضور مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ یاد فرما رہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی عبادت کی عبادت یعنی کندذین کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا افتح فمک، اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا، آپ نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور دعا کے بعد فرمایا جاؤ۔ یہ خواب کا واقعہ ہے سارا۔ بیداری کے بعد جب یہ عدد الدین کی مجلس میں حاضر ہوئے اور درس شروع ہوا تو اثناء درس میں آپ نے کئی اشکالات پیش کیے جن کے متعلق ساتھیوں نے خیال کیا کہ یہ سب بے معنی ہیں، مگر استاد تاڑ گیا اور کہا یا سعدو انک الیوم غیرک فیما مضی، آج تم وہ نہیں ہو جو اس سے پہلے تھے۔ جی تو گل ہے پتر جی کہ اپنی طرف سے پہلے پیش ہو نا جی جو اللہ تعالیٰ ذہین پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ غبی پیدا کر کے ذہین بنا سکتا ہے کہ نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ذہین پیدا کر سکتا ہے اس کو غبی بھی بنا سکتا ہے، کہ اگر وہ دین کی طرف نہ آئے تو برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری جو باتیں ہیں یہ توجہ کے بعد ہیں کہ تم اللہ رسول کے لیے کتنے مخلص ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارے اندر تڑپ کتنی ہے۔ تحصیل علوم، آپ نے مختلف اصحاب فضل و کمال، اساتذہ باشیوخ، عدد الدین، قطب الدین رازی وغیرہ سے علوم و فنون کا استفادہ کیا، اور تحصیل علم کے بعد عنفوان شباب ہی میں آپ کا شمار علماء کبار میں ہونے لگا۔ علامہ کفوی کا بیان ہے کہ آپ جیسا عالم آنکھوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ بعد کی بات، درس و تدریس، تحصیل علم سے فراغت کے بعد فوراً ہی آپ مسند درس پر رونق افروز ہوئے اور سینکڑوں تشنگان علم نے آپ کے چشمہ فیض سے سیرابی حاصل کی۔ عبد الواسع بن خضر
شیخ شمس الدین محمد بن احمد خدری شارح تذکرہ نصیریہ ابو الحسن برہان الدین حیدر بن احمد بن ابراہیم الحربی العجمی جلال الدین یوسف استاد ملا منصفق علی بن مجد الدین اور مولانا فضل اللہ، جن سے بہمنی حکومت کے مشہور علم دوست اور خود متبحر حکیم سلطان فیروز شاہ بہمنی نے تعلیم حاصل کی، یہ سب علامہ تفتزانی ہی کے شاگردان رشید ہیں۔ تصنیف و تالیف کا ذوق ابتدا ہی سے پیدا ہو چکا تھا، اس لیے تحصیل علم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے ساتھ ساتھ علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم تفسیر، علم حدیث، علم عقائد، علم معانی، غرض ہر علم کے اندر آپ نے کتابیں تصنیف کی۔ چنانچہ شرح تصریف زنجانی آپ کی اس وقت کی تصنیف ہے جب آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ ایڈی موٹی میرے کو شرح پہ ہندی سی تصریف زنجانی دیکھی، کس عمر سے لکھی؟ 16 سال 16 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ اب یہ باتیں ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا کرتی، اور ہمارے اندر جو حرکت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ اور ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر حرکت نہیں پیدا کرتی کہ کاش ہم کس عمر میں پہنچ گئے، کچھ بھی نہیں کیا، آج سے ہی ٹھیک ہو جائیں۔ قبولیت عامہ شقائق نعمانیہ میں لکھا ہے کہ جب علامہ تفتزانی کی تصانیف روم میں پہنچیں اور درس میں مقبول ہوئیں تو ان کے نسخے دام خرچ کرنے پر بھی نہیں ملتے تھے، یعنی پیسے نال بھی نہیں ملتے۔ مجبوراً علامہ شمس الدین کو علاوہ جمعہ اور 6 شنبہ کی معمولی تعطیلوں کے 2 شنبہ کی تعطیل مدارس میں اور مقرر کرنا پڑی، پس طلباء ہفتہ میں 3 دن کتابیں لکھتے تھے اور 4 دن پڑھتے تھے۔ ظاہر لکھ کے پڑھنا ہے، یہ بھی ایک دور تھا۔ تفتزانی کی شخصیت علماء کی نظر میں سید احمد طحطاوی فرماتے ہیں انتہت الیہ ریاست الحنفیۃ فی زمانہ ہی، آپ کے زمانہ میں ریاست مذہب حنفیہ آپ پر ختم ہو گئی۔ لوگ صرف آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منطق کی کتاب لکھی ہے تو مختصر معنی ہے، فقہ حنفی کے آپ فقہ میں امام ہیں کا درجہ رکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلاد مشرق میں علم ان پر ختم ہو گیا۔ علامہ کفوی فرماتے ہیں کانا سن و محاسن الزمان لم تر العیون مثل العلام ملایان۔ علامہ تفتزانی عجوبہ روزگار تھے، آپ کی نظیر بڑے بڑے علماء میں نہیں ملتے، ان کی قابلیت اور وسعت علمی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ میر سید شریف جرجانی جیسا مد مقابل بھی ان کی کتابوں سے استفادہ کرتا اور ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ تفتزانی کی جلالت شان۔ امیر تیمور نے ایک روز اپنا ایک قاصد کسی ضروری کام پر روانہ کیا اور اس کو عام اجازت دی کہ ضرورت کے وقت جس کا گھوڑا مل جائے اس پر سوار ہو لے۔ قاصد کو ایک جگہ سواری کی حاجت ہوئی، اتفاقاً اسی موقع پر علامہ تفتزانی خیمہ زن تھے اور خیمہ کے پیش گاہ میں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ برید وہاں گیا اور جاتے ہی بے دھڑک ایک گھوڑا کھول لیا۔ علامہ ممدوح اس وقت اپنے خیمہ کے اندر
تھے اس قصہ کی اطلاع ہوئی تو نہایت برہم ہوئے اور قاصد سلطانی کو پٹوا کر نکلوا دیا۔ جب وہ لوٹ کر دربار پہنچا تو اس نے علامہ کی شکایت کی۔ امیر تیمور کا جو حال یہ ماجرا سن کر ہوگا آسانی سے قیاس میں آ سکتا ہے۔ ہیجان غضب کے سبب سے تھوڑی دیر ساکت رہا، اس کے بعد کہا اگر شاہراہ یہ حرکت کرتا تو بے شک سزا پاتا، مگر میں ایسے شخص کا کچھ نہیں کر سکتا جس کا قلم ہر شہر و دیار کو میری تلوار سے بیشتر فتح کر چکا تھا۔ مطلب میں انہوں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان نے مارے ہیں تنجیل۔ اچھا، یہ آگے مناظرہ بھی ہے علامہ تفتزانی صاحب کا علامہ جرجانی کے ساتھ۔ جی یہ لمبا ہے مناظرہ کے۔ وفات، اس واقعہ سے علامہ تفتزانی کو سخت صدمہ ہوا تو آپ کا وصال ہوا۔ مسلک، میر سید شریف تو بالاتفاق حنفی تھے۔ جی کون؟ لیکن علامہ تفتزانی حنفی تھے یا شافعی، اس میں اختلاف ہے۔ صاحب بحر علامہ ابن نجیم مصری نے دیباچہ فتح الغفار شرح منار میں اور سید احمد طاوی نے اواخر حواشی در مختار میں حنفی کہا ہے، اور ملا علی قاری نے بھی آپ کو طبقات حنفیہ میں ذکر کیا ہے، اور صاحب کشف نے کشف الظنون میں ملا حسن چلپی نے حاشیہ متول کی بحث متعلقات فعل میں، علامہ کفوی نے ترجمہ سید السند شریف میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بغیت البعات میں شافی کہا ہے۔ جی تو اختلاف ہوا۔ مولانا محمد عنایت اللہ لکھنوی مترجم اکمال کہتے ہیں کہ طلبی کو بنظر غائر دیکھنے والے سے یہ امر پوشیدہ نہیں رہے گا کہ اس کی بعض عبارتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ تفتزانی حنفی المسلک تھے۔ اس لیے میں اپنے ناقص خیال میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ وہ حنفی تھے، اور اسی بنا پر آپ نے کتب حنفیہ اور فقہ حنفی پر خاص توجہ کی۔ واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ علامہ تفتزانی کے علمی فیوز و برکات آپ کی نسلوں میں منتقل ہو کر تا دیر قائم رہے۔ آپ کے صاحبزادے محمد، جن کا وصال 838 زمرہ علماء میں شمار ہوتے ہیں، تہذیب المنطق والکلام انہی کے لیے لکھی گئی ہے۔ جی اور 2 جزاں سن نا، ایک منطق میں اور ایک علم کلام میں، اور سیم الوالد العز حفی الحریج بالاکرام سمی حبیب اللہ، یہ متن تھا۔ اس میں تہذیب میں وہ عبارت تھی، پڑھیے ساری شرح ملا یزدیق سے، یہی مراد ہے۔ آپ کے پوتے قطب الدین یحییٰ بن محمد 887 میں فوت ہوئے۔ علوم دینیہ سے حظ وافر رکھتے تھے، جو مرزا شارخ بن تیمور کے آخری عہد سے مرزا سلطان حسین کے عہد تک منصب مشیخۃ الاسلام پر فائز رہے۔ علامہ کے پوتے، جی تو یہ پڑھیں تو تب بھی ہے، تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہی ہے نا کہ اگلی نسل پڑھے گی نہیں۔ جی علم یوں اٹھے گا، اگلی نسل تو پھر جہال کو اپنا سردار بنائیں گے، قاضی، مفتی، امام، خطیب سارے جہال بن جائیں گے۔ اور شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور آپ کے بڑے پوتے شیخ الاسلام سیف الدین احمد بن یحییٰ بن محمد 916 میں مشہور بے حفید تفتزانی کو علماء نے العلامہ فی العالم، جی پڑپوتے، بیٹا پوتا پڑپوتا، اس مقام تک پہنچا کہ لوگوں نے ان کو العلامہ فی العالم کہا، کہ جہان کے اندر علامہ یہ ہے۔ علامہ
سعد الدین کا پڑپوتا لکھا ہے اور کہا کہ یہ علوم نقلیہ عقلیہ ہر دو میں ماہر تھے. انہوں نے خراسان میں تقریباً 30 برس تک درس دیا ہے. حاشیہ تلوی، حاشیہ شرح وقایہ، شرح تہذیب المنطق والکلام اور شرح فرائض سراجیہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں. علمی کارنامے سبحان اللہ. آپ کی تصانیف شرح تصریف زنجانی، مطول شرح تلخیص یہ شورہ آفاق کتاب، پھر مختصر المعانی یہ 756 کی تصنیف ہے، مقام غجدون میں لکھی گئی ہے. سعیدہ شرح شمسیہ، تلویح یہ نادر کتاب بلاد ترکستان میں ذیقادہ میں. شرح قائد نصفی شعبان 768 میں کی تصنیف ہے جو پڑھنی ہے. اور یہ مختصر المعانی. مقاصد آپ کی کتاب ہے، مقاصد شرح مقاصد بھی آپ نے خود لکھی، 4 جلدوں میں ہے. یہ دونوں کتابیں ذیقادہ 784 میں سمرقند پہنچ کر لکھی ہیں. بلے 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 بلے. تہذیب المنطق والکلام یعنی مقاصد شرح مقاصد دونوں ہیں. ایک مواقف ہے اور شرح مواقف ہے، وہ بھی ہے، دونوں 4 جلدوں میں ہیں جی. تہذیب المنطق والکلام رجب میں. شرح مفتاح العلوم شوال میں لکھی، سمرقند کے زمانہ قیام میں لکھی ہے. صاحب کشف نے 5 کتابیں اور ذکر کی ہیں جی. شرح حدیث الاربعین، رسالۃ الاقراء، کشف الاسرار وعدۃ الابرار، تفسیر فارسی، شرح منتہی شوال والعمل فی علم. اچھا جی. ان کے علاوہ 9 ذیقاد 769 میں فتاوی حنفیہ مقام ہرات میں اور مفتاح الفقہ میں اور حاشیہ کشاف کی تالیف شروع کی مگر ان کی تکمیل نہ ہو سکی. اسی طرح آپ نے ہدایہ کی شرح کا بھی ارادہ کیا تھا اور خطبہ کی شرح کر بھی چکے تھے مگر موت نے اس کی تکمیل کی مہلت نہیں دی. اچھا جی. بلے 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 بلے. تو وصال کب ہے؟ اب یہ مطول پر جو لوگوں نے حاشیے لکھے 25 ہیں جی. مختصر المعانی پر جو لوگوں نے حاشیے لکھے ہیں وہ 17 ہیں جی. ان میں جو مشہور ہیں وہ علامہ دسوقی کا حاشیہ پہ یہ تھے جی. تو فوت کب ہوئے ہیں؟ وفات پیدا کب ہوئے جی؟ 722. پہ فوت کتنی عمر ہوئی؟ 70 سال عمر ہے علامہ سعد الدین تفتزانی. نام کیا آپ کا؟ مسعود سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ جی. ہے شام سن. یہ آگے تلخیص کے مصنف بھی اور مختصر المعانی کے مصنف بھی.